کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیوبند سے مدرسے کا آغاز کیا. اللہ کی شان دیکھیں، مدرسہ بھی کیسا، ایک استاد اور ایک شاگرد. استاد کا نام ملا محمود اور شاگرد کا نام محمود حسن. اور کہاں شروع ہوا؟ انار کے درخت کے نیچے. اللہ کی کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس انار کے درخت کے نیچے اتنی عظیم جامعہ یونیورسٹی کی ابتدا ہوگی. کوئی نہیں جانتا. آنے والے وقت میں اللہ کے ہاں کیا قبولیت ہوگی. اللہ اکبر کرتی. وہ انار کا درخت مجھے بھی دیکھنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی. ماشاءاللہ. اس لیے کہ مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہوتا. مدرسہ استاد اور شاگرد کا دوسرا نام ہوتا. وہ درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ، کمرے میں بیٹھے تو وہ مدرسہ، اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ. استاد شاگرد جائیں وہاں مدرسہ ہے. لہذا یہ دارالعلوم کئی سال کام کرتا رہا. اس زمانے میں 3 علمی مراکز تھے. ایک دہلی میں قرآن اور حدیث کا، یہ جامعہ رحیمیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے والد گرامی کا مدرسہ تھا. لیکن انگریز کو پتہ تھا اس کا. لہذا جب انگریز نے قبضہ جمایا تو اس نے اس جامعہ رحیمیہ کی عمارت کو بالکل گرا کے وہاں بلڈوزر چلا دی. ایک دوسرا مرکز تھا لکھنؤ میں فقہ اور اہل فقہ، اصول فقہ کا. اور تیسرا تھا خیر آباد میں، یہ تھا فنون کا. تو سب مدارس مند. اللہ کی شان کہ 9 سال کے بعد جب آزادی ملی تو اس وقت دارالعلوم دیوبند ان تمام علوم کا وارث بن کر ابھرا. فرنگی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا مرکز بھی کہیں پر ہے. اللہ کی شان کہ اس دارالعلوم دیوبند میں تفسیر اور حدیث کا علم بھی تھا، فقہ اور اصول فقہ کا بھی تھا، اور فنون کا بھی تھا. تمام علوم کا یہ مرکز بن گیا. کہتے ہیں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور آپ نے دارالعلوم کی باؤنڈری وہ خود سمجھائی تھی کہ یہاں پہ بنانا. اور واقعی پھر اللہ نے اس کو قبولیت دی. اللہ. اور اس کا جو سنگ بنیاد تھا وہ پتہ ہے کس نے رکھا تھا؟ منع شاہ رحمۃ اللہ. ایک بزرگ تھے جو ظاہری قد میں چھوٹے تھے، اللہ کے یہاں ان کا قد بہت بڑا تھا، اور گھاس کاٹتے تھے. گھاس کاٹ کے شام کو بیچتے تھے، اور تھوڑا تھوڑا بچاتے رہتے تھے. اور سال میں ایک دفعہ دارالعلوم کے اساتذہ کی دعوت کرتے تھے. اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دعوت کے منتظر رہتے تھے، اس لیے کہ جب ان کے گھر سے وہ دعوت کھا کے آتے تھے 40 دن ہمیں نماز کی حضوری نصیب ہو جاتی تھی. 40 دن اس کے اثرات رہتے. ایسا رزق حلال تھا. انہوں نے سنگ بنیاد رکھی. اللہ. اب ایسے متقی لوگ تھے بنیاد رکھنے والے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تقویٰ کے پہاڑ وہ تھے، اس کی سرپرستی کرنے والے. سبحان اللہ. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس ادارے کو بڑی قبولیت سے نوازا. یہاں تک آپ اندازہ لگائیں کہ اس ادارے کے بعد میں آنے والے جو ناظم تھے، محتمم تھے، ان میں سے ایک تھے رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ. یہ عابد تھے، نیک بزرگ تھے، وہ علم میں اتنا بڑا مقام نہیں تھا. تو ایک مرتبہ
کسی طالب علم کا کوئی معاملہ بنا تو حضرت نے کہا کہ وہ طالب علم ہمارے مدرسے کا نہیں ہے، اور تحقیق کی گئی تو واقعی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا۔ تو اساتذہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کا تو طلباء سے کوئی راستہ واسطہ بھی نہیں رہتا، تو آپ کو کیسے پتا؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب میں محتمم بنا تو میں نے دیکھا خواب میں کہ دارالعلوم کا جو کنواں ہے اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں، اور دارالعلوم کے جتنے بھی طلباء ہیں یہ سارے لائن بنا کر آ رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں برتن ہیں چھوٹے بڑے، اور ہر ایک کے برتن میں نبی علیہ السلام کنویں سے ڈول بھر بھر کے پانی ڈالتے جا رہے ہیں۔ میں نے تمام طلباء کو اپنا برتن بھرواتے دیکھا، اس کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایسے مقبول اللہ کے بندے، اللہ اکبر کبیرہ۔